بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بیان نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رحم میں آنے کے متعلق بیان کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ سن کر آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کے ایمان میں اور آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ دوستو، ایک روایت سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اجماع اہل سنت اور ائمہ اسلام ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان و معجز سے بیان خود فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ میرا نور تھا۔ الغرض یہ چیز با اتفاق ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا اور پھر ان کے نور سے تمام فرشتے، عرش و کرسی، لوح و قلم، بہشت، دوزخ، جن و انس اور ساری مخلوقات پیدا کی۔ کتاب روضۃ الاحباب اور کتاب الاخبار میں لکھا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ کو پیدا کیا، نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم کی پیشانی پر ظہور کیا، ایسا کہ ان کی پیشانی اس نور محمدی سے عرش تک چمکتی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت شیس علیہ السلام کی، اور حضرت شیس علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کی، اور حضرت ادریس علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور نوح علیہ السلام سے اسی طرح درجہ بدرجہ منتقل ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک پہنچا، اور ان سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو نصیب ہوا۔ بعد اس کے نسل بعد نسل عبد المناف تک پہنچا، اور عبد المناف کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے نام ہیں عبد الشمس، ہاشم، عبد المطلب اور ابو نوفل، اور ہاشم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اسی واسطے رسول خدا کو ہاشمی کہتے ہیں۔ اور عبد المطلب امام شافی کے دادا کا نام تھا، اور عبد الشمس ابو جہل کے والد کا نام تھا، اور ابو نوفل لاولد تھے۔ وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبد المناف سے ہاشم کو ملا، اور بعد فوت ہونے کے عبد المناف کے ہاشم کو مکہ کی ریاست اور کنجی خانہ کعبہ کی ملی۔ اتفاقاً انہی ایام میں مکے میں قحط پڑا، اور اکثر آدمیوں کو رات و دن فاقہ گزرتا تھا۔ چنانچہ ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی برکت کا ملا توقر کیا۔ انہوں نے تمام مکہ والوں کی ضیافت کی، اور جب دسترخوان بچھاتے روٹیاں توڑ توڑ کر پارا پارا کر کے دسترخوان پر رکھتے تھے، کھاتے وقت تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ کس نے کتنی روٹیاں کھائیں۔ اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم رکھا، اور اول نام ان کا عمر تھا، اور ان سے عبد المطلب پیدا ہوئے، اور پھر عبد المطلب سے کئی بیٹے پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے نظر مانی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہوں گے تو ان میں سے ایک خدا کی راہ پر قربان کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاشم کو مکہ معظمہ کی ریاست ملی تو خبر لی کہ چاہ زمزم میں اسماعیل علیہ السلام نے خزانہ جمع کر رکھا ہے، تو یہ چاہا کہ اس کے اندر سے نکالیں۔ پھر انہوں نے وہ چاہ کھودا تو اس کے اندر سے وہ خزانہ نہ پایا، اور خدا کی مرضی سے پانی بھی اس کا دکھ گیا۔ اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ اگر خزانہ مجھ کو مل گیا تو میں اس چاہ کو از سر نو تعمیر کروں گا، اور پھر ایک لڑکے کو بھی تیرے نام پر قربان کروں گا۔ تب پھر وہ چاہ کھودا، خدا کے فضل سے بہت سارا خزانہ اس میں سے نکلا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس خزانہ میں سے دروازے خانہ کعبہ کے لوہے اور فولاد سے بنوائے، اور زمزم کی بھی درستی کرائی، اور پھر کاہنوں کو بلایا کہ اپنی نظر کا حال بیان کیا۔ ان لوگوں نے بالا اتفاق کہا کہ افعائی نظر واجب ہے، لازم ہے کہ ہر بیٹے کے نام پر قرعہ ڈالو، جس کا نام نکلے گا اسی کو قربان کرو۔ پس عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، چنانچہ ہر بیٹے کے نام انہوں نے قرعہ ڈالا، اور اس میں نام عبداللہ پدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکلا، اور عبداللہ کے پیشانی پر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار بھی ہوا۔ اسی سبب سے ان کی صورت اپنے بقیہ بھائیوں سے بہت زیادہ حسین تھی۔ ماں باپ اور اقربا ان کو بہت چاہتے تھے، اور جب انہوں نے قربانی کی خبر سنی تو ان کی ماں اور اقربا نے عبد المطلب سے کہا کہ ہم لوگ عبداللہ کو قربانی میں نہ دیں گے، تم دوسری چیز قربان کرو۔ یہ سن کر عبد المطلب نے منجموں کو بلوا کر ان سے استغنا چاہا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے، تب ان کے عوض 10 اونٹ قربان کیے۔ ان دنوں خداوند کریم کا یہ حکم تھا بتقدیر قبولیت کے
آتش آسمان سے آ کر قربانی کو جلا کر چلی جاتی تھی، اور اس وقت علامت قبولیت یہی تھی۔ پس وہ 10 اونٹ قبولتا ہوئے، پس پھر اور 10 اونٹ قربان کیے، یہ بھی منظور نہ ہوئے، آتش آسمان سے نہ آئی۔ پس اسی طرح 500 تک عبد المطلب نے ذبح کیے، اور بعض روایت میں ہے کہ 100 اونٹ ذبح کیے، پھر وہ بھی قبول نہ ہوئے۔ پھر سب خویش و قربا نے مل کر خدا کی درگاہ میں مناجات کی۔ اسی وقت ایک آتش سفید مثل دودھ کے آسمان سے نازل ہوئی اور تمام قربانی کو جلا گئی، اور وہ قربانی خدا کے دربار میں قبول ہوئی۔ پھر سب خوش ہو گئے، اور ہر ایک نے ان میں سے خدا کا شکر بجا لایا۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں بیٹا 2 ذبح کیے ہوں میں سے ہوں، یعنی اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرے رسول خدا کے والد عبداللہ ابن عبد المطلب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ کہیں کسی کام کو جا رہے تھے، راستہ میں خواہر رقیہ بنت نوفل سے ملاقات ہوئی، اور وہ عورت قطب سماویہ سے بہت واقفیت رکھتی تھی، اور بہت خوبصورت اور صاحب عصمت تھی، اور مالدار بھی تھی، مکہ میں مشہور و معروف تھی۔ جب نظر ان کی عبداللہ پر پڑی تو جو حکایات اور علامات نور محمدی کی توریت اور انجیل میں دیکھی تھی وہ عبداللہ کے چہرے پر ٹپکتی دیکھی، اور پھر دیکھتے ہی وہ عاشق و بے قرار خواہان وصال جسمانی عبداللہ کی ہوئی، اور پھر بولی کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ وہ سن کر بولے، میرا نام عبداللہ ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ وہ بولی کہ تم کو تمہارے باپ نے نذر قربانی کی تھی؟ کہا ہاں، بے شک نظر مانی تھی۔ اور وہ بولی کہ میں دختر نوفل ہوں اور خواہر رقیہ اور تاجرہ ہوں، اگر تم مجھ سے نکاح کرو گے تو 100 اونٹ کے بوجھ اور مال اور خزانہ تم کو دوں گی۔ اور ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ عبداللہ نے شادی کی ہوئی ہے۔ پھر عبداللہ نے ایک بہانے سے اس کو جواب دیا اور کہا، بہت اچھا، میں اپنے باپ سے پوچھ کر ان سے اذن لے آؤں۔ تب عبداللہ اپنے گھر جا کر اپنی بیوی آمنہ سے ہم بستر ہوئے۔ تب وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ سے منتقل ہو کر آمنہ کے رحم میں آیا، اور حضرت آمنہ حاملہ ہوئی۔ اس کے بعد صبح اٹھ کر عبداللہ اس عورت کے پاس گئے جس سے کل وعدہ کر کے آئے تھے، جا کر اس سے کہا کہ کل جو تو مجھ سے نکاح کی بات کر رہی تھی اب میں آ گیا ہوں۔ وہ عورت بڑی عقل مند تھی، عبداللہ کے چہرے کی طرف جو نظر کی تو وہ نور متبرک نہ دیکھا۔ پھر عبداللہ سے پوچھا کہ شاید گھر جا کر تم اپنی بیوی سے مباشرت کر کے آئے ہو، کیونکہ جو نشانی میں نے تمہاری پیشانی میں کل دیکھی تھی وہ آج نہیں دیکھتی۔ وہ بولے، ہاں، جو تم نے تجویز کی ہے وہ سچ ہے۔ تب وہ بولی، اب مجھ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس لیے میں نکاح کرنا چاہتی تھی وہ بات اب ہو چکی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب صدف شکم میں آمنہ کا در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برابر ہوا، عبداللہ نے وفات پائی اور آمنہ بیوہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے 1 مہینہ اور کچھ دن ابرہ نامی ایک بادشاہ یمن میں تھا۔ وہ مردود خانہ کعبہ کے توڑنے کو بڑے بڑے ہاتھی اور بہت سا لشکر لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ببرکت قدوم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے ہاتھ سے خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ قصص الانبیاء سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔